السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. یوٹیوب پر اجمل جامی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں. ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے. ہم یہی منجن بیچتے ہیں ان لائک ادرس جہاں پہ ہائپ ہوتی ہے، چورن ہوتا ہے اور مسالے ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اپنی خبر پہ قائم رہیں اور معلومات اور تجزیہ آپ تک پہنچاتے رہیں جو درست ہو. تو عرض یہ ہے کہ آج میں نے سب سے اہم بات کرنی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ انہیں ہاؤس اریسٹ یا بنی گالا یا کے پی منتقل کرنے کی آفر ہوئی، تو اصل کہانی ہے کیا، ہوا کیا؟ دوسرا، میں عمران خان صاحب کو ایک داد دینا چاہوں گا کہ خان صاحب نے اپنی سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر ایٹ لیسٹ جو ہمارے ملک کے تمام سیاستدان ہیں نا، اور ملک کی جو مجموعی سیاست ہے اس کی سمت کسی حد تک درست کر دی ہے. اب اس کے بغیر کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا، اس کے بغیر کچھ کیا بھی نہیں جا رہا. اور تیسری اہم بات میں نے یہ کرنی ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی، خبر جو دی، معلومات دیں، اب تک میرے ویلاگز آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ان چند ایک صحافیوں میں سے ہوں جو ایک عرصے سے یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعا سے، کہ جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ، نہ صرف یہ ضروری ہیں بلکہ یہ مجبوری بن جائے گی. تو ایسا ہی ہوا، مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اور دوسری بات میں اسی سے جڑی آپ سے یہ کر رہا تھا، میرے اگر 5-6 دن پہلے کے ویلاگ بھی دیکھ لیں. اچھا نہیں لگتا بندہ اپنا نام یا اپنا کریڈٹ بار بار لے، لیکن یاد دہانی کے لیے چند ایک لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، میں نے عرض کی تھی کہ جو یہ مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات نہیں، یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ بنتے جائیں گے. تو آج اس سے جڑی بھی ایک خبر میرے پاس پہنچی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. سب سے پہلے میں نے ریحام بی بی کا بھی ذکر کرنا ہے. دوبارہ سے کیا دلہن بن گئی ہیں؟ وہ خبر میں نے دیکھی تو اس کی کھوج لگائی، تو وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. رچرڈ گرینل نے جو نیا شوگر لگایا اس میں بھی اب وہ صحافیوں کو لتاڑنا شروع ہو گیا. نصرت جاوید صاحب کے بعد وسیم بادامی کی اگلی باری آ چکی ہے، لیکن وہ اس میں غلط فہمی کا شکار ہے. وسیم بادامی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ان کے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. سب سے پہلے دیکھیے، عمران خان صاحب نے سمت درست کی ہے سیاست کی اپنی جدوجہد کی وجہ سے. ڈیل کر کے باہر نہیں گئے، بیمار نہیں ہوئے، اللہ سب کو صحت سلامتی دے، اور نہ کوئی ایسا بہانہ یا ایسی کوئی لچک انہوں نے دکھائی. ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان کی اہلیہ نے بھی جیل کاٹی، ان کی پارٹی بھی تتر بتر ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو جو ہم کہیں گے اسٹرینتھ ہے اپنی، جو مضبوطی ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ملک کی سیاست اب ان کے بغیر نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے جا پا رہی ہے. اور کوئی بھی سیاسی جو معاملہ ہے وہ ان کے ذکر کے بغیر ادھورا رہتا ہے. اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کا ذکر کرنا ہے تو آپ مجھے خود بتائیں، عمران خان کے بغیر اس کا ذکر پورا ہوتا ہے؟ جواباً نہیں. یہ ہے سادہ سی بات. وہ جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے ڈیل کی، یعنی بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی، یہ کئی بار میں نے بھی ذکر کیا کہ پیشکش کچھ ایسی ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے منیر فاروق صاحب کے پروگرام میں اس پیشکش کی، اس اطلاع کی تردید کی. لیکن یہ تردید اتنی دلچسپ ہے کہ اس میں خبر بھی ہے. اسی پروگرام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے، میں نے لکھا ہوا ان کا بیان، اگر آپ اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو اپنے گھروں میں آ جائیں، ہمیں 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں. بلی تھالے سے باہر نکل آئی. یہ اس خاکسار نے کئی بار عرض کی تھی آپ سے کہ یہ اس طرح کی کئی بار معاملہ فہمی کی کوشش ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. مسئلہ یہ ہے کہ اگلا نہیں مانتا. اب یہ جو رانا صاحب نے بات کی نا کہ اگر آپ پٹیالہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں آ جائیں، بس ہمیں حکومت 5 سال سے سکون سے کرنے دیں. اصل مسئلہ یہی ہے. میں آپ سے ایک عرصے سے پٹ کے مر گیا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت، نیگوسیشن، کوئی معاملہ فہمی، سب چیزیں پاسبل ہیں، لیکن شرط ایک ہے کہ خان دی گارنٹی کون دبے گا؟ بھئی خان کیا ہمیں چین سے حکومت کرنے دے گا ونس ہی از آؤٹ؟ مشکل ہے. کوئی دوست ملک اس کی گارنٹی دے گا؟ نہ بھائی، کوئی وہ گارنٹی نہیں دے سکتا. تو اصل ڈر یہ ہے خان کا. تو اسی لیے یہ رانا صاحب کے سے منسوب جو بیان جو منیر فاروق صاحب کی ٹائم لائن پہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے کلپ کاٹ کے رکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ تردید کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی پیشکش نہیں، اور دوسری جانب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں عدالتوں سے ریلیف لیں. آبویسلی جب کوئی معاملہ فہمی ہوتی ہے تو ایسا تھوڑی ہوتی ہے کہ حکومت کہتا ہے کہ یہ جیل کھول دے. حکومت پھر کیسز جلدی سے لگ جاتے ہیں، جیسے میاں صاحب کو جب واپس آئے تو ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا. تو ایک تو ہے یہ کہانی. دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے بار بار، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی. دیکھیے، خواجہ سعد رفیق صاحب نون لیگ میں سے ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آج کے دور میں بھی
معقول بات وہ کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کی قیادت بھی ان سے ناراض رہتی ہے۔ میری اطلاعات ہوئی ہے کہ خواجہ صاحب ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں جب الیکشن ہوئے یہ متنازع ترین فارم 45-47 والے، تو اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ حکومت نہ لیں، لیکن ان کی بات نہیں مانے گی۔ اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے جب یہ ہارے لطیف کھوسا تھا تو اپنی شکست تسلیم کی، اسے مبارکباد دی۔ آج رانا ثناء اللہ بھی مخاطب ہوئے۔ خواجہ رفیق صاحب کے جو والد ہیں خواجہ رفیق، ان کی برسی تھی جس کے موقع پر لاہور میں ایک بڑا اکٹھ ہوا، کئی ایک سینئر رہنما وہاں موجود تھے نون لیگ کے، اور کئی صحافی بھی وہاں موجود تھے۔ بڑی فکر انگیز وہاں گفتگو ہوئی، شاید یہ آپ کی دلچسپی کا پہلو نہ ہو، لیکن جو اس میں خبر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں بولے۔ اب رانا صاحب بھی ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں جو میری معلومات ہیں کہ فیصل آباد میں جب وہ الیکشن ہارے تو آخری مومنٹس پر ان سے کچھ ہیلو ہائے ہوئی کچھ لوگوں کی، ان کے چاہنے والوں کی، تو انہیں پیشکش کی گئی تھی کہ فارم 47 والی کہانی ہو سکتی ہے، یا نتیجہ چونکہ لیڈ تھوڑی ہے۔ تو رانا صاحب نے جب وہ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی جو فتح ہے ایسی سیٹ نہیں چاہیے۔ یہ میں نے رانا صاحب کے انتہائی کلوز لوگوں سے یہ بات سن رکھی ہے، اور انہی دنوں سن رکھی ہے، میں نے پہلے بھی کہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میری نظر میں ان کی عزت بڑھی کہ اس بندے نے یعنی 47 والی سیٹ لینے سے انکار کیا۔ تو آج یہ دونوں لوگ وہاں مخاطب تھے۔ بہرحال خواجہ صاحب نے جو سب سے اہم بات کی نا وہ یہ کی ہے، ہاں ایک بات اور میں بیان کر دوں کہ اب یہ تمام سیاسی رہنما، خواجہ صاحب ہوں یا رانا ثناء ہوں، یہ سب اب یہ سیاسی عدم استحکام یا سیاسی بحران کا اعتراف کر رہے ہیں، اس لیے سلوشن دے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو میں نے گفتگو آغاز میں کی کہ خان صاحب نے ایٹ لیسٹ سمت درست کر دی ہے۔ اب لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں گل لگے نہیں ود رہی، سیاسی بحران ہے۔ کیسے؟ آج خواجہ صاحب رفیق نے اپنے والد صاحب کی برسی کے موقع پر یہ کہا کہ یہ وقت ہے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں وہ سر جوڑیں، مولانا فضل الرحمان ہوں، حافظ نعیم ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، آفتاب شیرپا ہوں، چوہے نثار ہوں یا لشکری رئیسانی ہوں، ان کا نام انہوں نے لیا، لیکن اس سے بڑی خبر انہوں نے کچھ اور دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، اس میں نواز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری، ان کی شمولیت ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال ہے خواجہ صاحب نے بہت اچھی تجویز دی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا، ان کو داد بھی دی ہے۔ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ بھائی جو تین بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے ہیں نا، وہ جب تک نہیں مل بیٹھیں گے تب تک حل نہیں نکلے گا۔ میاں صاحب الگ تھلگ سے ہیں، انہیں کوئی سیاست سے فکر نہیں ہے۔ زرداری صاحب ایوان صدر بیٹھے ہیں، سندھ ان کے پاس آ چکا ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کون سی مچھلیاں جو ہماری کیبل کاٹ دیتی ہیں، نیٹ ہی نہیں آتا، بزرگوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ تو یہ جب تک یہ تمام پلیئرز اچھے یا برے یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے نا، یہ طے نہیں کریں گے کہ سیاستدانوں کو موقع دیا جائے، سیاستدان خود اپنا مسئلہ حل کریں، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو خواجہ صاحب رفیق نے کی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان کے حق میں گواہی دی ہے خواجہ صاحب نے آج ایک۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب نون لیگ کے پی ٹی اے کے دور میں جب خواجہ صاحب نے بھگتا، جب ثاقب نثار صاحب عروج پر تھے تو نون لیگ کا دور ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا تھا، مجھے ثاقب نثار اور جنرل باجوہ نے جیل میں ڈالا تھا۔ اچھا یہ بات درست ہے، وجہ یہ ہے کہ ثاقب نثار کو ان پہ چڑ تھی، انہوں نے جب کہا تھا نا ہم لوہے کے چنے نہیں ہیں، کچھ اس طرح جملہ کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہاں ہم لوہے کے چنے ہیں جو آپ نہیں نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب نے اس بات کا بڑا مائنڈ کیا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے تب ثاقب نثار صاحب لاہور ہائی کورٹ رجسٹری میں سپریم کورٹ آیا کرتے تھے ریگولرلی، تو میں نے ان کے کئی کیسز وہاں براہ راست بیٹھ کے دیکھے، سنے اور رپورٹ کیے۔ روزنامہ دنیا کی لمبی لمبی میری تحریریں وہاں پہ 5000-6000 لفظوں کی رپورٹنگ چھپی ہوئی ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس بھی اور خواجہ صاحب رفیق کا بھی، اس طرح کے جو کیسز تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار کو بڑی ضد تھی، بڑی چڑ تھی خواجہ صاحب رفیق کے اس جملے سے، اور باجوہ صاحب کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب یہ آہستہ آہستہ کر کے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، تو یہ بڑا اہم اعتراف ہے جو انہوں نے کیا کہ عمران خان نہیں، جنرل باجوہ اور ثاقب نثار، اور وہ ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سسٹم ڈیریل کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی غلطی ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اور پھر وہ پی ٹی آئی پہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنی غلطی مانے، اور وہ کہتے ہیں میری اس وقت بھی بات نہیں سنی گئی اور اب بھی کوئی نہیں سنتا، اور مذاکرات غیر مشروط ہونے چاہیے۔ ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جی پاکستان میں 3 طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت چلتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے۔ 1 جب کوئی فوجی چلائے حکومت، 2 جب کوئی لیڈر بادشاہ بن جائے، 3 جب چند ججز ملک کو چلائیں۔ یہ بات باقی ٹھیک ہے، یا فوجی اثر ہوتا ہے یا ججز کا کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بندہ خود ہی بادشاہ بن جاتا ہے۔ میاں صاحب کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا، خان صاحب کے اوپر بھی نون لیگ اعتراض کرتی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ تو کہانی ہے
خالصہ رفیقی جنہوں نے آج بنا کسی لگے لپٹی کے یہ بات کر دی. ایک جملہ انہوں نے بڑا اہم کہا جو سنی اور سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کا غیر سیاسی طریقے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھٹو ختم کرنا چاہا آپ نے, بھٹو ختم ہو گیا. بے نظیر ختم کرنا چاہیے آپ نے, بے نظیر ختم ہو گئی. عمران خان ختم کرنا چاہا آپ نے, عمران خان ختم ہوا. ایسے اس طریقے سے کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں ختم ہوتی ہیں اپنی بری پرفارمنس سے اور اپنی نااہلی سے, اپنی نالائکی سے. جیسے نون لیگ اپنی نالائکی سے, اپنی نااہلی سے اپنا بیڑا غرق کر رہی ہے, حالانکہ پنجاب ان کا گڑھ ہوا کرتا تھا. خان صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی, وہ تو ختم نہیں ہوا. تو میری سمجھ یہ ہے کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے, اس میں سے گنجائش پیدا کی جائے گی, اور خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اوپر جو سختی کے دن ہیں وہ کم ہوں گے. کل میں نے ویلاگ کیا تھا نا, جب ڈی جی آئی اسپیئر کی پریس کانفرنس بڑی اہم تھی ان کی, تو میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے ہاتھ باندھ کے کہ باقی لوگ تو اعتراض کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کیا فرمایا, کیا کہا. خاک سر یہ کہہ رہا تھا کہ 4 ایسے پہلو ہیں جو مثبت ہیں. مثلاً کہ ایک سوال پوچھا احمد منصور نے کہ کیا کوئی فوج کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لوگ جا کے جیل میں خان سے بات کریں, اس کا جواب نہیں دیا. رچرڈ گرینل کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. مذاکرات کے اوپر کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, خوش آئند ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہی کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کو سزا دے دی گئی. میں نے تو اپنی تحقیق یا اپنی معلومات کے مطابق جو میرا تجزیہ پیش کر دیا ہے. تو اس لیے اب معاملہ آگے بڑھے گا, خان پرویل کرے گا, کوئی مانے یا نہ مانے. اب جانے سے پہلے 2 خبریں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہے. ایک میں نے دیکھا ریحام بی بی کے حوالے سے, محترمہ ریحام خان صاحبہ, کہ وہ پھر سے دلہن بن گئی ہیں. وہ میں بڑا بندے کے اندر ایک ذہن میں ایک سوچ آتی ہے نا, اچھا جی پھر شادی کر لی, ہر بندے کا اپنا حق ہے. تو میں نے کھوج لگایا تو معلوم ہوا کہ ان کی جو شادی ہے اس کی دوسری سالگرہ ہے. مرزا بلال صاحب سے جنہوں نے شادی کی ہے, تو اس کا فوٹو شوٹ انہوں نے کروایا ہے. یعنی شاید ان کے دل میں امنگ آئی ہو کہ دوبارہ سے دلہن بنوں, ایسے کپڑے پہنوں, یا کوئی برانڈ کی کوئی نمائش ہو سکتی ہے, اللہ جانتا ہے. میرا تو یہ شوق نہیں ہے اس طرح کے معاملات. تو جانتے ہیں فقیر بندہ ہوں, ملنگ بندہ ہوں, تو یہ فیشن فوشن کا علم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نہیں, شادی نہیں اب مزید کی, بلکہ دوسری شادی کی دوسری سالگرہ پر فوٹو شوٹ کروایا ہے. 1993 میں انہوں نے پہلی بار شادی کی تھی 19 برس کی عمر میں اعجاز الرحمان صاحب سے, اور وہ 12 سال چلی تھی شادی. 3 بچے ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں. پھر 2014 میں ماشاءاللہ عمران خان صاحب سے انہوں نے شادی کی تھی, جو میرا خیال ہے خان صاحب کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی ہے. خود بھی مانتے ہیں دبے لفظوں میں, لیکن کبھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرتے. حتیٰ کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, کئی دفعہ میرا ان سے مکالمہ وہ خان صاحب سے, لیکن کوئی بات ایسی منفی نہیں کرتے, بس ایک ناپسندیدہ انداز میں اس بات کو اگنور کرتے ہیں. پھر تیسری شادی محترمہ نے کی ہے 2022 میں, جو شوبز کے ایک ایکٹر, اداکار, ماڈل کہہ لیں, مرزا بلال صاحب, ان سے نوجوان ہیں. تو وہ شادی نہیں کی انہوں نے بھائی صاحب, انہوں نے فوٹو شوٹ کروایا شادی کا دوبارہ سے. ایک اور آخر میں نے جاتے ہوئے بات کرنی ہے رچرڈ گرینل کے حوالے سے, جو شوگر لگا ہوا ہے. رچرڈ گرینل پہلے تو پڑا ہوا تھا پاکستان کے پیچھے, عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کر رہا تھا. اب اس نے نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بھی مکالمہ کر رکھا ہے. سلمان جو سنگر ہیں وہ بھی بیچ میں لچ فرائی کر رہے ہیں. یہ سلمان صاحب جیسے لوگ جو باہر بیٹھے یوٹیوبر ہیں, عادل راجہ صاحب, یہ نقصان دہ ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بار بار کہوں گا. لیکن اب وسیم بدامی صاحب جو ہمارے دوست ہیں, ایئر وائی کے بڑی معروف شخصیت ہیں, انہوں نے حنیف عباسی کو پروگرام میں لیا تھا. تو حنیف عباسی کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو رچرڈ گرینل ہے یہ پیسے لے کے لابی کر کے یہ باتیں کر رہا ہے, اس کا تعلق گولڈ سمتھ سے اس کا کاروباری تعلق ہے. تو وسیم بدامی نے وہ ٹویٹ کر دیا لکھ کے کہ یہ حنیف عباسی میرے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں. تو جواب میں رچرڈ گرینل تب گیا, اس نے کہا تم جرنلسٹ ہی نہیں ہو, تم کون ہو, اور تم کریڈینشیل تمہارا ٹھیک نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں گولڈ سمتھ سے. لیکن یہ باتیں کرتے کرتے اس نے پھر سے کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, اس کے اوپر غلط پرچے ہیں, غلط مقدمے ہیں. میرا خیال ہے یہ رچرڈ گرینل والی کہانی اب پی ٹی اے کے چاہنے والوں کو بند کر دینی چاہیے. اس نے سنجیدگی سے 2-4 باتیں کی ہوئی عمران خان صاحب کے حق میں. انتظار کریں کہ ٹرمپ جب حلف اٹھاتا ہے تو اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے, سرکاری طور پر کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے. یہ اپنے شغل بنا دی ہے, ہر بندہ اٹھ کے ٹیگ کر رہا ہے, ہیلو رچرڈ یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے تیرے بارے میں, ہیلو رچرڈ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. کل کو لوگ یہ بھی کہیں ہیلو رچرڈ بھوک لگی ہے, انڈا برگر کھوا دے. ایسے نہ کریں یار, سنجیدہ معاملہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.